बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, अमीर बिलाल टीपू जिसके साथ लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की मोहब्बत अब नजर आ रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग अमीर बिलाल टीपू से और उनकी फैमिली से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अमीर बिलाल टीपू के जाने के बाद उनकी फैमिली की ये पहली ईद थी। ये पहली ईद किस तरह गुजरी है, किस दुख, किस अजियत और किस कैफियत में गुजरी है, मेरे साथ एक बार फिर कैसर भट्ट साहब हैं जो अमीर बिलाल साहब के बड़े भाई की तरह और दोस्तों की तरह और फैमिली मेंबर की तरह। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। भट्ट साहब जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसिफ भाई, देखें पूरी कौम अफसुर्दा है, माशाल्लाह इतना मोहब्बत। अच्छा, उन लोगों ने भी मोहब्बत की जो इसको नहीं जानते थे, जिन्होंने सिर्फ खूबसूरती देखी एक नौजवान की, उसके बच्चे देखे, उसकी माँ देखी, उसकी बेवा देखी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब देखने और सुनने वालों का, और जो हर वीडियो देखते हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी मरहम इस घर के जख्मों के ऊपर लोगों ने लगाई है। हम जब आपस में बैठते हैं अभी भी, तो मौसम भाई कहते हैं कि मैं लोगों का प्यार देख के मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। वेरी नाइस। मैं आपको बता नहीं सकता कैसर भाई, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ लोगों के, मेरा सारा दुख गम भूल जाता है ना। और शुक्रिया एक बार फिर से लोगों का। भट्ट साहब, ये पहली ईद थी अमीर बिलाज के जाने के बाद। इससे पहले भी आपने अमीर बिलाज के साथ ईदें गुजारी, उनकी फैमिलीज के साथ ईदें गुजारी। जारी बात है कि उनकी फैमिली के साथ अमीर बिलाज पूरी सरबराही करते थे, सारे मामला संभालते थे, शॉपिंगे, बाकी चीजें, हर चीज मैनेज करते थे, छोटे भाइयों की तरह भी वालिद के जगह पे संभाला। तो ये पहली ईद किस करब से गुजरी? बड़ी अजीबो गरीब, मैं आपको बता नहीं सकता। ईद का दिन हमारा इकट्ठे ही गुजरा। मौसम भाई, फतेह भाई, सारे हम भाई, मेरे भाई इसरार और भट्ट साहब, मौसम भट्ट साहब, साबी भट्ट साहब, सारे भाई हम इधर इकट्ठे थे। तो बस देखे वो छोटा था हमसे, कितना काफी साल छोटा था। तो लेकिन उसकी बातें, उसकी यादें, वो ये ऐसे करता था, ऐसे करता था। ईद वाले दिन वो शॉपिंग के लिए जाओ, बेटे को 5,000 कपड़े ले आओ, जो मर्जी ले आओ, हंसते खेलना, खुशियां ही खुशियां थी। बड़े अरसे के बाद लौटी थी इस घर के ऊपर कि दोनों भाई पढ़ाई एजुकेशन मुकम्मल कर चुके थे। ये ख्वाब था कि ये पढ़े, अदालतों में जाएं, इनको वहां पे देखें, हमें फख्र हो प्रैक्टिस करते हुए। तो जब वो मामला क्लियर हो गए, भाई इतने काबिल हो गए, तो शायद उसका इतना ही टाइम था कि उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ भाई, आप संभालो, मैंने आपको इस काबिल किया है। इसलिए ईद के दिन किस सोच से आप आए और किस तरह मैनेज किया, क्या दिलासे दिए, क्या गुफ्तगू हुई? बस ईद वाले दिन, ईद तो थी नहीं, यकीन करें हमारे तो बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, उनको क्या पता, उन्होंने कपड़े नहीं खरीदे ना। तो मैं, मेरी बेटी है छोटी, मैंने उसको भी कहा आप ऐसा करो, लेके आओ चीजें वगैरह। नहीं पापा मैं नहीं लेके आऊंगी। तो कुदरती जैसे बच्चों को एहसास हो जाता है घर का माहौल देखकर, अफसोस सदमा देखकर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो यही माहौल था। कोशिश तो करते हैं, इस घर में भी कोशिश की कि बच्चे जो हैं वो भी चले भूल जाएं कि शायद अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं कि बाप, पापा बाहर गए हुए हैं, पापा बाहर से आएंगे तो फिर ईद मनाएंगे। तो ऐसे, लेकिन नहीं, माहौल देख के बच्चा भी सेंस उसको भी लग जाती है। आज के बच्चे तेज हैं, बहुत काफी हैं। तो रौनक कुछ भी नहीं, बस जो भी मेहमान आ रहा था, पहले तो पकवान बनते थे, हलवा बनता, खाना बनता था, सब कुछ बनता था। वो आ रहे हैं, फोन करना, ईद गुजर चुकी, यकीन करें बड़ी रौनक थी वो उसके साथ। असद भाई बहुत रौनक थी। फिर उसपे उसने इकट्ठे लाजम करना सारे घरों को, सारे अच्छा, दुश्मनदार काफी घर हैं, तो एक जश्न का समा। तो इस बार तो फिर अफसोस के लिए पहली ईद थी, पहली बात तो ये सब अफसोस के लिए आ रहे थे, बार बार वही बातें। वक्त गुजर गया, गुजर ही जाती है। मीर बिलाज के बच्चे कितने हैं? दो बेटे हैं माशा। दो बेटे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं? वो एक 6 साल का, एक 4 साल का। क्या बात हुई? जारी बात है,
کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، بچے اپنے پیرنٹس کو، والد محترم کو یاد کرتے ہیں اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. بچوں کو کیا بتایا اور عید پہ بچوں نے کیا گفتگو کی؟ ابھی تو نے یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہے، تو وہ آ جائے گا جلدی انشاءاللہ. وقت ہی مرم ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا سمجھ جائیں گے وہ خود ہی. اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ان کو اچھا مستقبل دے. وہ ایک پڑھا لکھا خاندان اس گھر کو بنانا چاہتا تھا، تو جو چلے جاتے ہیں ان کی خواہشات کو پیرا دینا چاہیے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے یہ موصف بھی فتح بھی ابھی بھی اپنی ایجوکیشن جاری رکھیں، پریکٹس جاری رکھیں گے، اور یہ نہیں کہ جو پڑھ لیا وہ ضائع کر دیں. نہیں نہیں نہیں، یہ یہاں پہ ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے جو ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ایک مر گیا، گھر کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، سارے گنے اٹھاؤ اور بھاگو، قتل و غارت شروع. یہ کوئی سین نہیں ہے، یہ کریٹ کیا جاتا ہے، یہ لوگ سٹوریاں بناتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. اس گھر کا ماحول ہم نے خوشگوار بنانا ہے. پہلی ہماری یہ ہے کہ اس گھر کو ہم نے خوشگوار ماحول میں لے کے آنا ہے. جو امیر جو بلاج بکھر کی گیا اس کو خواہش تھی. سمیٹنا ہے، جو بکھرا ہے اس کو سمیٹنا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ یا صلح کر لو یا لڑ لو، یہ دو کام ہی ہوتے ہیں نا. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، سمیٹنا خود کو، ڈیرے کو سمیٹنا، بزنس کو، کاروبار کو، گھر کے ماحول کو سمیٹنا، یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری، وہ بھی لگی ہوئی ہے. ہم نے پہلے گھر کا ماحول بنانا ہے، اس صدمے سے نکالنا ہے والدہ کو، بچوں کو، بھابھی کو، بہن کو، سب کو. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پھر عدالتوں میں گھسیٹیں گے. بٹ اب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے گھر کو کسی طرح اللہ پاک صبر دے، ہمت دے، اور ان کے گھر کی جو مطلب ہے تکلیفیں ہیں وہ کم ہوں. لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں. بچوں نے عید کے حوالے سے کیا گفتگو آپ کے سامنے آئی؟ بچوں کو تو پتا ہے کہ عید ہے، ہر بچے کو پتا ہوتا ہے، مطلب سنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس دن عید ہے. عید کے حوالے سے ان کو کیسے مینج کیا؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ سارا ماں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سنبھال نہیں سکتا ایسے وقت کو نا. ماں کا کام ہوتا ہے اس میں ہی کام اس کو دھیان میں لگا دینا. اچھا چل تو پہلے وہ چیز لے کے پھر بتاتی ہوں پاپا کب آئیں گے، چل پہلے کپڑے پہن پھر بتاؤں گی کب آئیں گے، جہاں پہلے نماز پڑھ کے صبح صبح پھر بتاؤں گی. بس ایسے ہی وقت دن گزارا. دن جب گزر جاتا ہے شام پڑ جاتے بچے پھر کھیل کے تھک جاتے ہیں، پھر سارا دن تو نہیں پھر وہ اسی تاغ میں رہتے نا. بس اللہ نے وقت گزارنا تھا. سب سے پہلے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جو انسانوں کو صبر دیتی ہے، صبر دے. اس نے صبر دینا ہے. صبر نہ آنے والا شخص تھا. یہ تکلیف جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ وہ بول رہا ہے ہمارے اندر. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے میڈیا کے اوپر، کسی سے کوئی بات نہیں، کسی کے کام نہیں آنے والے. شاید ہم ایسے اللہ نے ہمیں بنایا وہ کسی کے کام بھی نہ آنے کے قابل ہم ہوں، لیکن اس کی آواز بن کے ہم بول رہے ہیں. اس کے گھر کا ساتھ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جب تک ہماری زندگی ہے ہم وہ دیں گے. یادیں، تکلیفیں، یہ تو تلخیاں ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی نعمت بدل ہے نہیں. تو بھائی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، اتنا پیار احترام شاید اس سے بھی دیر زیادہ کرتے ہیں دونوں بھائی میر فتح. لیکن اس کا سٹائل اپنا تھا، اس کا ایک انداز، ملنے کا انداز، یاد کرنے کا، وہ تو نہیں جا محبتیں سکتا. بکھیرتا تھا. وہی ہے بس، وہی ہے. امیر بلاج کی والدہ صاحبہ کی بہت اٹیچمنٹ تھی، بڑا بیٹا تھا، لاڈلا تھا، اور یہ تھا کہ اس نے پورا کاروبار سنبھالنا ہوا ہے. ہم نے قبرستان پہ دیکھا کہ ماں نے کہا میرے بیٹے کے پاس مجھے لے جاؤ، اور بڑی تڑپ تھی، بڑی دکھی انداز میں تھی. کس طرح ان کا ٹائم گزرتا ہے؟ بس وہ عبادت کرتی رہتی ہیں. تو جب اتنی تکلیف میں مسلمان ہوتا ہے نا، وہ صرف عبادت کر کے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آئی سامنے کہ کیا کہتی ہیں، کس طرح بس اللہ پہ چھوڑتی ہیں ہمیشہ کی احسن طرح. شاہ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ نہیں بولتی، ہمیشہ کی طرح اللہ پہ چھوڑتی ہیں. میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. وہ میرا پیارا تھا، وہ لے گیا. مجھے پیار تھا اس سے، وہ لے گیا. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پر وہ لے گیا. میں سارے فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں. کیا کوئی ان ظالموں کا کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی ان کو پوچھے گا، اللہ ہی ان کو غرق کرے گا، تباہ و حال کرے گا. اور انشاءاللہ ہو رہا ہے، اور سبب بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. قوم، ہم سب پوری قوم اور پولیس ہماری ایسے ناسور جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لائق نہیں ہے. اس معاشرے دوست وغیرہ
عید والے دن کیا باتیں کرتے رہے اور کون کون دوست جن کو آپ نے بلاج کے حوالے سے رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ سارے تقریباً ہم ادھر ہی اکٹھے تھے، اچھا کافی وقت گزارا، کوئی آ رہے تھے جا رہے تھے۔ حاجی صاحب، بس حاجی صاحب کی باتیں کرنی، حاجی صاحب نے ایسے عید والے دن کیا، مجھے فون کیا، مجھے بلایا، میرے ساتھ کھانا کھایا، ہم باہر گئے، بس یہی باتیں، اور دعا کرتے رہے، خیر بخشتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ امیر بلاج کا نام حاجی صاحب کیسے ڈلا؟ وہ ان کو بہت شوق تھا، ابھی قسم سے اللہ کی قسم یقین جانیے، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ نا برون ملک گئے ہوئے کیسر بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی پروگرام بنائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، میرے بچے اور آپ کے بچے فیملی ان کو لے کے ہم چلتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں نا۔ تو حاج صاحب نے حج بھی کیا ہوا تھا، عمرے بھی کیے ہوئے تھے، اور ہمیں پیارے بڑے لگتے تھے، پھر ہمارا دل کرتا تھا عزت کرنے کے لیے، پھر ہنس پڑنا کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں، میں نے نہیں حاج صاحب آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، ہمارا حق بنتا ہے آپ کی عزت کرے، ہمارے پیارے بھائی، ہمارے بھائی ہو، ہمیں فخر ہے آپ کو، ہم لوگ اتنا پیار کرتے ہیں حاج صاحب۔ کتنے عمرے کیے تھے؟ کتنی بار حج پہ گئے؟ ہر سال جاتے تھے عمرے پہ، جب سے وہ تھوڑا اسٹیبل ہوئے 22-23 سال کی عمر کے بعد نا، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے دوستوں کے ساتھ؟ ساتھ، فیملی کے ساتھ وہ جانا تھا بھی۔ جب ان کو حاجی صاحب کہتے تھے تو ان کو لگتا نہیں تھا کہ مجھے زیادہ ہی بڑا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جس انسان کو جس سٹیج پہ جس کرسی کے اوپر بٹھاتا ہے نا، وہ سیکھ جاتا ہے سب بھائی آہستہ آہستہ نا۔ تو اب جا کے 10-15 سال کے بعد جا کے بلاج کو پتا چلا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اپنی فیملی کا دفاع کر سکوں، اپنے بھائیوں کا اچھا مستقبل بنا سکوں، اس کے بعد یہ پلیٹ فارم سیٹ ہو، میرے بچے بھی ایجوکیشن حاصل کریں، ایک اچھی فیملی جس کو یاد کریں ریپیوٹ کے حساب سے لوگ، نہ کہ وہ بدماشوں کے لحاظ سے، وہ بہت نفرت کرتا تھا اس لفظ کے ساتھ نا۔ تو کہتا ہے کیسر بھائی دیکھیں یار ہمیں بدماشوں کی لسٹ میں ڈالتے تھے، بھائی میں کیا کروں، میں اپنے باپ کا بدلہ نہیں لے رہا، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، بڑی چڑ آتی تھی نا۔ کہ میں نے لڑائی نہیں بھی آگے بڑھائی، لڑائی نہیں بھی لڑی، پھر بھی لوگوں نے لڑائی کے علاوہ بھی آصف بھائی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میری کوئی پراپرٹی نہیں چھوٹ رہی، تو جاؤ گاڑیاں بھیج دی، بندے بھیج دیے، فائرنگ کر دو، بھگا دو، قبضہ کر، یار وہ اگر وہ کہتا تھا اگر میں ایسے کام کروں نا تو مجھے اٹھا لیں، میرے ایف آئی آر دیں، میرے پرچے دیں، اگر صرف میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، اپنے گھر کا صرف میں بزنس چلا رہا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں ہے، میں گھر میں رہتا ہوں، میں پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوں، مجھے فون کر کے بلائیں، میں آنے کو تیار ہوں، تو پھر یہ ریٹنگ کرنے کا فائدہ۔ بچے جو ان کے ہیں وہ سٹڈی کرتے تھے؟ جی ابھی ایک جو تھا نا اس کو وہ جا رہا تھا، دوسرا بھی ابھی ریسنٹلی داخل کروایا تھا نا پاکستان میں؟ پاکستان میں۔ اچھا، ہاں جی، کس کلاس میں بڑا بچہ؟ وہ ابھی تو نہیں جا رہا ہے اسکول نا، نہیں، پہلے کس کلاس میں تھا جب والد صاحب؟ تو میں مطلب ہے 6 سال کی ایج آپ نے 6 بتائی ہے۔ سال کی۔ اچھا، ابھی آپ کے دل میں یا ذہن میں سب سے زیادہ بات امیر بلاج ٹیپو کی کون سی ہوتی ہے؟ مجھے چھیڑ کے نا ہنستا بہت تھا نا، تو احترام بڑا کرتا تھا نا، تو چھیڑنے کا طریقہ ڈھونڈتا تھا کہ میں ایسا مذاق کروں کہ احترام میں کمی بھی نہ آئے، اور میں ہنسوں، میں باتیں کروں، جیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ گھلتا تھا، جیسے مذاق کرنا، چونڈی کاٹنا، یہ بھی میرے ساتھ دوستی جیسا ماحول کرے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا وہ کہ میرے ساتھ دوستوں جیسا ہی ماحول رہے کیسر بھائی کا، نہ کہ بڑے چھوٹے کا، ہم کٹھے گھومے پھرے، جیسے اتنی ایج میں دشمن داری کا لیبل لے کے ایک بندہ، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کروں، میں باہر چلے جاؤں، میں ناردرن ایریا میں چلے جاؤں، ان کے ساتھ میں کھیلوں، وہاں پہ مذاق کروں، کرکٹ کھیلوں، فٹ بال کھیلوں، وہ جذبہ تو اندر ہوتا ہے، چاہے بندے کا لیول کوئی بھی ہو، سٹیج کوئی بھی ہو، لیکن اندر کا بچپنا اندر ہی رہتا ہے اس کے اندر۔ دنیا بھر میں امیر بلاج کو چاہنے والوں کی لا تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج آپ کو کسی خاتون نے ناروے سے کوئی فون کیا تھا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں، بے حد شکر گزار ہوں، وہ ایسی مائیں ایسی بہنیں اللہ سب کو دے،
वो दुखी थी, कह रहे थे कि मैंने ना तो हम इस फैमिली से कभी मिले हैं, ना तो हमें इनका कोई इतना बैकग्राउंड का पता है। ये हादसा ऐसा हुआ है जो दिल पे जख्म दे गया है कि जब भी हम, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, वो अपनी कौम से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि इधर से तो हवा का झोंका भी अगर जाता है ना दूसरे मुल्कों में, तो वो लेके भी उनको एक अच्छी राहत महसूस होती है। तो वो बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी कौम के ऊपर ना। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, वो मैंने कहा बस बर्दाश्त है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, और दुआ करें कि अल्लाह पाक उन जालिमों को और इनको इबरत का निशान बनाए, जिससे मेरी माओ बहनों बेटियों का दिल ठंडा हो, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, बेटों का दिल ठंडा हो, और ये एक पढ़ी लिखी कौम बने, ना कि ये गुस्सा दिमाग में लेके अपने आप को उलझाएं और कोई गलत रास्ता अख्तियार करें। चौधरी साहबा, आपकी गुफ्तगू मैंने भी सुनी, भट्ट साहब ने सुनी, और इस तरह के आपके जो तरह चाहने वाले लोग हैं और अमीर बिलाज के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो यकीन माने बड़ी हैरानगी होती है कि ना इनका कोई तल्लक है, ना इनका कोई रिश्ता है, उसके बावजूद आसिफ इतनी भाई, मोहब्बत का इजहार आसिफ करें। भाई, और मैं इन लोगों को खुदा की कसम यकीनन ये बात बताना चाहता हूँ, वो हकदार था इस बात का, वो वाकई इस बात का हकदार था। वो ऐसा था कि लोग उससे प्यार करें, वो ऐसा था कि लोग उसका साथ दें, लोग उसके साथ खड़े हो जाएं, वो लोगों की कदर करनी जानता था, वो इस मोहब्बत के काबिल था। तो अल्लाह ताला ने अनायत की ये सबके दिलों में, और अल्लाह ताला यही हमें चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा सब्र है। अल्लाह ताला इन आपको भी अपने मान में रखे, इस कौम को भी, इस शहर को भी इस शर से महफूज रखे। ये बहुत बहुत जालिम चीज है, ये दुश्मनी जो होती है ना। पाकिस्तानियों ने तो मोहब्बत का जी बेशक, इजहार करके साबित कर दिया कि अमीर बिलाज उनके दिलों में बसता था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी मोहब्बत की कोई कसर अखीर नहीं कर छोड़ी। दी आसिफ क्या भाई, कहते हैं उनके लिए? अखीर कर दी है, अखीर कर दी है पूरी दुनिया से। यकीन जाने मुझे पूरी दुनिया से कॉलें आती हैं, आंसुओं के साथ रो रहे हैं। आंसुओं के साथ रोते हैं, और हम फिर कहते हैं बिलाज ऐसी मौत तो सबको आए, तुझे दुनिया रो रही है आज, आज लोग तुझे याद करके इतना रोते। तुझे पता है लोग तुझे कितना प्यार करते हैं? तुझे पता होता तो क्या होता? तो इतना प्यार ओवरसीज पाकिस्तानी ने किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने हमेशा पाकिस्तानियों से प्यार किया है, हमेशा पाकिस्तानियत से प्यार किया है। ये उनका शुक्रिया अदा, हम तो शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। और जैसे कोई नई अपडेट आती है, इस घर को कोई अच्छी खबर मिलती है खुशी की भी, तो वो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे इनके साथ, वो इन तक पहुंचाएंगे। ये नहीं दुख, खुशी भी होगी तो इंशाल्लाह हम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे।